بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ تقریباً 5-6 ہفتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف ناحیے سے بات آ رہی ہے اور ابھی وہ سیریز چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہجرت تک مختصراً بات عرض کی گئی، اس کے بعد غزوات جو ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات میں شرکت کی، کس طرح سے اہل اسلام نے کفار کا، مشرکین کا، یہودیوں کا، منافقین کا مقابلہ کیا اور اللہ کے دین اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب و دو کرتے رہے۔ لیکن آج کے اس جمعے میں اس سیریز سے ہٹ کر کے میرا موضوع ہے، اور موضوع یہ ہے کہ مختلف مواقع سے چند ایسے زلزلے رونما ہوتے ہیں جس کے آنے کے بعد انسانی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے اندر سدھار پیدا کر لے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تبصرے ہو، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جوکس ہو، بجائے اس کے کہ ہنسی اور ٹھٹے ہو، ڈرنے کا مقام۔ اور یہ زلزلے جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں یہ الارمنگ سائن ہوتے ہیں، تنبیہ کے لیے، متنبہ اور بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اسی کو رفتار میں اگر اس کے اندر رفتار پیدا کر دی جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر جو کہا گیا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ أَقْرَبَ، کہ جو قیامت کا منظرنامہ ہوگا کہ آنکھ کی جو پلک جھپکتی ہے اس سے تیز معاملہ ہوگا۔ اور جو یہ ریئیکٹر ناپا جاتا ہے 5 اور 6 اور 7 اور 7.5 اور 6.5 اور 5.5، اگر یہ 20 اور 25 چلا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تعمیر فوراً نیچے آ جائے گی۔ لیکن اس پیمانے پر جو زلزلہ برپا کیا جائے گا رب العالمین کی طرف سے، وہ کتنا دہشتناک، کتنا خطرناک، کتنا تیز ہوگا جس کو ناپا بھی نہیں جا سکتا، اس کی پیمائش کے لیے کوئی آلہ بنا ہی نہیں ہے، وہ اسی کے نزدیک وہ آلہ ہے، وہ کتنا تیز ہوگا۔ اور اس کی تیزی کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کافی ہے، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، کہ آپ کی پلک بھی نہ جھپکنے پائے گی، سب کچھ جو نظر آ رہا ہے وہ تہش نہش ہو جائے گا، کتنی تیزی ہوگی، اب اس کو کون نہ پہنے۔ ابھی چند دنوں پہلے رات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، آپ کے بہرائچ میں بھی اور اتر پردیش کے مختلف ضلعوں میں بھی، مختلف صوبوں میں بھی، ملک ہندوستان اور دوسرے ممالک کے اندر بھی۔ لیکن اس طرح کے زلزلے آتے رہے ہیں اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 ہجری میں ایک زلزلہ آیا، بہت زبردست تھا، اور جب زلزلہ آیا تو سیدنا فاروق اعظم نے زمین پر پیر مار دیا اور کہا کہ زمین ٹھہر جا، رک جا، کیا تمہارے اوپر انصاف کرنے والا فاروق اعظم موجود ہے؟ کیا اس نے انصاف نہیں کیا ہے؟ اور اتنا کہنا تھا کہ وہ فوراً زمین رک گئی۔ 59 ہجری میں زبردست زلزلہ آیا غرناطہ کے شہر میں، 231 اور 223 ہجری کے اندر زبردست زلزلہ آیا،
اور 223 ہجری کا جو زلزلہ آیا تھا وامغال کے اندر، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 30 دنوں تک تھا، کس ریئیکٹر پر تھا، اس کی پیمائش کیا تھی، وہ تو وہاں پر درج نہیں ہے جہاں میں نے مطالعہ کیا، یہ تحریر جو میری نگاہوں سے گزری، لیکن یہ ضرور لکھا تھا کہ 30 دنوں تک تھا۔ ہو سکتا ہے وقفے وقفے سے آتا رہا، چند سال پہلے بھی ایسا محسوس کیا گیا کہ زلزلے کے جھٹکے کئی دنوں تک آتے رہے، دن میں کئی مرتبہ آتے رہے۔ اور اس وقت میں لکھنؤ میں زیر تعلیم تھا، ایک مسجد میں امام بھی تھا، عجیب منظرنامہ تھا۔ اب دن بدن جس طریقے سے لوگ جو ہے دنیاوی مشاغل میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح کی جو الارمنگ سائن ہوتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے، اس سے بھی وہ بیدار نہیں ہوتے۔ تقاضا تو یہ تھا کہ فوراً اللہ کی پناہ میں آتے، استغفار کی کثرت ہو جاتی، روتے اور گڑگڑاتے تسبیحات کا اہتمام کرتے، بجائے اس کے کہ ہاں سوشل میڈیا پر پوسٹ کرے ہم نے اتنے بجے محسوس کیا، ہمارے کمرے میں پنکھا اتنی تیزی سے ہل رہا تھا، وارڈروب اتنی تیزی سے کھڑکھڑا رہا تھا۔ یہ کرنے کی کیا ضرورت؟ استغفار کرنا چاہیے، رونا چاہیے، مسجدوں کو بھر دینا چاہیے۔ چند سال پہلے جب یہ زلزلے کئی مرتبہ آئے تو میں لکھنؤ کی مسجد میں امام تھا، رات میں مجھے بھی محسوس ہوا کہ جیسے یہ صفوں کے نیچے کوئی سانپ رینگ رہا ہے۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ پوری مسجد کی عمارت تو ڈل رہی ہے۔ وہاں سے نکل کر کے میں مسجد کے اوپری سطح پر چلا گیا، اوپر سے نیچے آیا۔ ظاہر سی بات ہے انسانی فطرت دہشت میں تو آئی جائے گی، کیا بھی ہو سکتا ہے کیا نہیں ہوگا، ہم ہو یا آپ ہو۔ باہر نکل کر دیکھا پورا محلہ سڑکوں پر بھاگ رہا ہے ادھر سے ادھر، بار بار کئی مرتبہ یہ جھٹکے آئے اور مسجد بھر گئی، مسجد بھر گئی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن مسجد کے اندر لوگ آتے رہے جاتے رہے، بڑا اچھا لگا۔ لیکن جیسے جیسے یہ سلسلہ ختم ہوتا گیا اور لوگ راحت محسوس کرنے لگے، پھر مسجد کو انہوں نے بھرنا چھوڑ دیا۔ تو میں نے وہاں کے جمعے میں بات کی، میں نے کہا اس طرح کے اگر جھٹکے آئیں گے اور ان جھٹکوں سے ڈر کر کے آپ مسجد کو اگر بھریں گے، خدا نخواستہ اگر بہت تیزی آ گئی اور اس تیزی میں ہم سمٹ گئے تو ہمارے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں ایک وبال آیا اور اس میں ہم چلے گئے لہٰذا بچ جائیں گے، نہیں۔ اس وقت جو ہم بھاگ کر آئے ہیں وہ دہشت کی وجہ سے، وہ خوف الہی کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کا خوف دل میں تھا، جو ہو تو مستقل ہونا چاہیے، ڈر کی وجہ سے ہم آئے اور وہ ڈر ختم ہو گیا، پھر ہم مسجد سے دور ہو گئے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر اس طریقے سے ہی مسجد بھری جائے گی تو روزانہ ایک مرتبہ دن میں ایسا ہو جانا چاہیے تاکہ مسجد تو آباد ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، قرآن مجید نے بڑا ہیبتناک نقشہ کھینچا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ سائنسی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے بھی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، بہت سی باتیں آتی ہیں اور جو سائنس جو کہہ رہا ہے اس کی اکثر باتیں قرآن اس کو سدھ کر دیتا ہے، قرآن اس کو سرٹیفائڈ کر دیتا ہے۔ سائنس ایک بات یہ بتلاتی ہے یا ویگیانک ایک بات بتلاتے ہیں کہ صاحب اگر جو ہے دور دراز علاقوں میں جہاں پہاڑ بنے ہوئے اگر ان کو چھیڑا جائے گا، درختوں کو چھیڑا جائے گا، بڑی بڑی عمارتیں پہاڑ کی شکل میں جو ہے بڑے بڑے پہاڑ ان کو اگر کاٹا پیٹا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر لینڈ سلائڈ ہو جائے، وہاں پر زمین دھس جائے یا وہاں پر ہلنے ڈلنے لگے یا جو کچھ بھی معاملات وہاں رونما ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ قرآن سے ہٹ کر کے ان کی یہ بات نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور زمین کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کو کیل کی حیثیت سے ٹھوک دیا ہے تاکہ وہ اس کے جو ہے وزن کو بیلنس کو برقرار رکھے۔ یہ قرآن بھی بیان کر رہا ہے، یہ نہیں کہ سائنس نے کہا، کسی ویگیانک نے کہا تو ہم اس کی بات کو بصر و چشم قبول کر رہے ہیں۔ قرآن پہلے یہ بات کو کہہ رہا ہے، بعد میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں جو سائنس کے ذریعے سے معلوم ہو رہی ہے آج ہم کو 100 200 سال 300 سال کے اندر معلوم ہو رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے ان باتوں کو بیان کیا۔ تو اگر سائنسی انکشافات کے ذریعے جو بات آتی ہے کہ زلزلے اس وجہ سے آتے ہیں، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، بیلنس زمین پر بہت زیادہ ہو رہا ہے، پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں، فضا جو ہے مقدر ہو رہی ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے۔
شرعی نقطۂ نظر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے یہ بیان فرما دیا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا ہے اس کی بنیاد پر خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ ہمارے ظلم اور گناہوں کے نتیجے میں اس طریقے کے جو ہے زلزلے آتے ہیں اور اللہ کے عذاب آتے ہیں ہم کو متنبع کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے بیدار ہو جائیں۔ چھوٹے موٹے جو ہے جھٹکے اس لیے محسوس کرائے جاتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم بیدار ہوں ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مسجد بھر دی جائے، استغفار کی کثرت کر دی جائے، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہو کہ ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو، زیادہ تباہی نہ ہو، لیکن جہاں مرکز ہوتا ہے، جو کیندر ہوتا ہے، جہاں سے یہ چیز وجود میں آتی ہے اٹھتی ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے کتنے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کے مکانات چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی نقصان نہیں ہوا، لہٰذا ہم کو جو ہے نہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آفت سے ہمیں اور آپ کو اور تمام قریب کے لوگوں کو بچا لیا، لیکن جو لوگ اس کی زد میں آئے ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جو گنہگار ہے اللہ تو اس کو اپنی گرفت میں لے گا، لیکن یہ ہے کہ صرف گنہگار ہی نہیں جو ہے سزا کے مستحق ہوں گے، ان کے ساتھ اچھے لوگ بھی چلے جائیں گے، اگرچہ جانے کے بعد ان کا ٹھکانہ الگ ہوگا، لیکن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قرآن کہہ رہا ہے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے بچو جو صرف تمہارے خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے، کہ نہیں 50 لوگ ظلم کر رہے ہیں تو انہیں کو ٹارگٹ کر کے انہیں کو پکڑا جائے گا، اچھے لوگ نہیں آئیں گے، جب ان کو پکڑا جائے گا تو ان کے ساتھ اچھے لوگ بھی چلے جائیں گے۔ اب یہ اور باتیں جانے کے بعد ان کا ٹھکانہ الگ کر دیا جائے، ان کا اعزاز و انعام اکرام الگ کر دیا جائے الگ، تو قرآن مجید نے بھی اس کا نقشہ کھینچا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک ایسا جھٹکا بھی آئے گا کہ سب تہس نہس ہو جائے گا۔ صبح فیس بک پر پوسٹ اپلوڈ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، یہاں کھلے اور فیس بک آن کریں اور نیٹ آن کریں اور لکھیں کہ رات میں فلاں اتنے ریئیکٹر کی پیمائش پر یہ زلزلہ جھٹکا محسوس کیا، کوئی جاگ رہا تھا، کوئی سو رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، یہ بھی وقت نہیں ملے گا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب۔ میں بتانا اور یہ عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو نقشہ کھینچا ہے، کہیں اس کا آدھا یا اس کا پاؤ بھر بھی اگر جو ہے وہ کر دیا گیا تو کیا ہوگا، کیا منظرنامہ ہوگا۔ لہذا ہر وقت ہمیں سترک رہنا چاہیے اور الرٹ رہنا چاہیے، اور اس طرح کی جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں ان مواقع پر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف آئیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کے آنسو بہائیں، اپنا محاسبہ کریں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ زلزلے کے اسباب کیا ہیں، یہ کیوں عام ہو جاتے ہیں۔ بہت سی باتیں بیان کی گئی کہ جب زنا کاری عام ہو جائے گی تو یہ زلزلے آئیں گے، بہت سے لوگ ہیں جو اس گناہ میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں جو ہے اس گناہ سے دور رکھے، انہیں بچائے۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شادی کر لیتے، 20 سال 22 سال 25 سال کی عمر ہے، شادی کے بندھن میں بن جاتے، لیکن ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو پتہ یہ کہ صاحب اچھی نوکری نہیں لگی ہے، اچھا مکان نہیں بنا ہے، اچھا بزنس نہیں ہے، کچھ بینک بیلنس نہیں ہے، یہ اسباب ان کے شادی نہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے جن کے پاس دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، ان کے گھرانے بھی محفوظ نہیں ہے، وہ بھی سکھ سے نہیں ہے، لیکن جن کے پاس کچھ نہیں ہے اگر وہ شادی کے بندھن میں وہ بندھ جاتے ہیں جس عمر میں بندھنا چاہیے، تو سب کچھ اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد کر دیتے ہیں۔ تو زنا کی کثرت عام ہو رہی ہے، بدنگاہی ہو رہی ہے، رشوت خوری عام ہو رہی ہے، سود کا کاروبار بالکل گرم ہے، پورا بازار اس کا مارکیٹ سجایا گیا ہے اور اس میں لوگ جا رہے ہیں، دھڑلے سے اپنا حصہ لے رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، بیوی کی اطاعت ہو رہی ہے، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، دوستوں کو قریب کیا جا رہا ہے، باپ کو دور کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اسباب ہیں جو زلزلے کو دعوت دیتے ہیں اور یہ اسی لیے آتے ہیں۔ اب سائنس اس کو مانے نہ مانے اس سے ہماری بحث نہیں ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، تو ہم اور آپ محاسبہ کریں، معاشرے میں اتریں، پیر پھیلائیں، چلے پھریں اور دیکھیں کس طرح کے حالات ہیں۔ اور سب سے بڑی
بیزاری تو دین سے دوری ہے کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, اس کے بعد مسجدوں کا پھر وہی حال ہو جاتا ہے. یہ مسجد کے محراب, یہ منبر, یہ سب گواہی دیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس کی بہت لمبی تفسیر ہے کہ جو بھی یہ گھٹنائیں گھٹے گی, زلزلہ جب آئے گا, تہس نہس کیا جائے گا, اور سب کچھ جب انسان کو اٹھایا جائے گا, پھر دیکھے گا تو کہے گا یہ ہو کیا گیا ہے. وقال الانسان ما لها, حیرت اور استعجاب میں یہ کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے, یہ ہمارے سامنے ہو کیا رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحاها. جس دن زمین سب کچھ بتائے گی, سب کچھ بتائے گی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ زمین کے تعلق سے جو بات آ رہی ہے, زمین سب کچھ بتائے گی تو کیا بتائے گی؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہر مرد اور عورت کے ایک ایک لمحے میں جو اس نے کیا ہے وہ زمین بتا دے گی. سارا ریکارڈ منٹوں سیکنڈوں میں کھل کر کے سامنے آ جائے گا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَاهَا, کہ اس کے زمین کو اس کے پروردگار نے یہ حکم دے دیا ہوگا اور وہ یہ سب کچھ بیان کرے گا. اس کے بعد وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کے بعد ذرہ برابر نیکی ہے وہ بھی اس کو دیکھے گا, اس کے بعد برائی ہے وہ بھی اس کو دیکھے گا. اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. تو میرے عزیزو اور دوستو, یہ جو زلزلہ آیا ہے یا جو آتا ہے یا آیا تھا یا آئے گا, جو بھی ہوگا, جب بھی, یہ تو کسی کو نہیں پتا, لیکن یہ ہے غور کرنے کی یہ بات ہے کہ جب بھی اس طرح کہ زلزلے آئے, جھٹکے محسوس ہو, تیز ہو یا ہلکے ہو, دن میں ہو یا رات میں, جب بھی ہو, فوری طور پر ہم اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رجوع اللہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, استغفار کی کثرت کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو دور کریں اور مسجدوں کو آباد کریں. یہ وقتی طور کے لیے نہیں, جن کو توفیق مل جائے گی کہ جو اللہ سے توفیق مانگیں گے, ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے مسجد آباد کرنے کی مہر لگا دی جائے تو ہمیشہ کے لیے مسجد آباد کریں گے. قرآن کی تلاوت, ذکر و اذکار, تسبیحات, یہ تمام کام کرنے کے ہیں جو ہم نہیں کرتے, اس سے ہم دور رہتے ہیں اور اس چیز کو ہلکے میں لیتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, ہلکے میں لینے کی چیز نہیں ہے. کہ اور لوگ ہوں گے جن کے پاس دین نہیں ہے, جن کے پاس قرآن نہیں ہے, جن کے پاس شریعت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ نے امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا اور مسلمان بنایا. ہم اہل ایمان ہیں, ایمان والے ہیں. ہمارا یہ فرض اور ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہر وقت, ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.